العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فإنی لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيتي أبر ولا أوصل من أهل بيتي. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے متروں اور اپنے خاندان والوں، پریوار والوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے دوست، جیسے ساتھی، جیسے مجھ کو ملے ہیں، مدد کرنے والے مجھ کو ملے ہیں، ویسے کسی کو نہیں، میں نہیں جانتا کہ کسی کے ایسے ساتھی اور ایسے خاندان اور پریوار والے ہوں جیسے کربلا میں حسین کے ساتھ حسین کے دوست، حسین کے صحابی، حسین کی مدد کرنے والے اور حسین کے پریوار والے اور خاندان والے تھے. کل میں نے آپ کے سامنے امام حسین کے دو بھائیوں کا، بھانجے یعنی بہن کے بیٹے جناب زینب کے بیٹوں کا، ان کے پتروں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا. ان سے ہم کو کچھ پیغام ملتے ہیں، انہوں نے ہم کو کچھ پیغام دیا، اور خود جناب زینب اور جناب زینب کے شوہر، ان کے پتی، انہوں نے ہم کو ایک پیغام دیا. ان کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی ایسے تربیت کرو کہ اگر امام وقت ان کو آواز دے تم نہ جا سکو تو تمہارے بچے جائیں، وہ تمہاری لاج رکھیں، وہ تمہارے نام کو خاک میں ملنے نہ دیں، وہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی اور بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، سبب نہ بنے، کارن نہ بنے. ایسی تربیت کرو کہ تمہارا سر ان کی وجہ سے فخر سے بلند ہو جائے، تم سینہ تان کر کہہ سکو کہ فلاں میرا بیٹا ہے. ایسے تربیت کرو. دوسرے خود انہوں نے ہم کو کربلا کے میدان میں کیا پیغام دیا؟ کا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. اگر ظلم کرو گے تو کبھی بھی امام کا، ہادی کا، رہبر کا، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے نمائندے کا، جس کو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کبھی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو اللہ کی جانب سے، جو خدا کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے آیا ہو، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا. جب ظلم نہیں کرتا تو ظلم کو پسند بھی نہیں کرے گا. جب ظلم کو پسند نہیں کرے گا تو وہ کسی ظالم کو بھی اپنے ساتھ لے سکتا. دوسرے دونوں بھائیوں نے ہم کو ایک پیغام دے دیا کہ تم ایک دوسرے کی حفاظت کرو. ایک بھائی، اس کے میں نے الہیہ کے فقرے پڑھے تھے آپ کے سامنے، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بدن کی حفاظت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایسے تربیت کرنا پڑے گی
کہ ہمارے بچے ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، بے شک، بلکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنا گلا کٹانے، اپنی جان دینے کا جذبہ رکھنا، حوصلہ رکھنا، ان کے اندر اتنی ہمت ہو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان کر سکے۔ اگر ایک بھائی مشکل میں ہو تو دوسرا بھائی بڑھ کر اس کا ہاتھ سنبھالے۔ یہ نہیں کہ اب وہ پریشانی میں آ گیا چلو چھوڑو وہ جانے اس کا کام کرے، نہیں۔ اگر بھائی مشکل میں بھائی کو چھوڑ دے تو پھر وہ بھائی نہیں ہوگا، تو جب بھائی نہیں ہوگا وہ کربلائی بھی نہیں ہو سکتا۔ کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ بھائی کا ساتھ دے گا، بھائی کو مشکلات میں تنہا نہ چھوڑ دے گا، جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کرنا۔ کا تیسرا پیغام جو انہوں نے ہم کو دیا کہ تمہارا کردار قرآن مجید کی آیات کی عکاسی کرتا ہو، یعنی کیا؟ جو قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جو قرآن مجید کا حکم ہے، پیغام ہے، وہ تمہارے وجود کے اندر، تمہاری آتما کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر تم بول رہے ہو تو تمہاری باتوں سے قرآن مجید کی باتیں نظر آئیں، اگر تم سن رہے ہو تو تمہارے سننے سے قرآن مجید کی باتیں نظر آئیں کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ تم ایسے سنو۔ اگر تم اٹھ رہے ہو، تم بیٹھ رہے ہو، تم والدین سے گفتگو، اپنے ماتا پتا سے باتیں کر رہے ہو، تم اپنے بھائی سے باتیں کر رہے ہو، تم اپنے کسی عزیز سے باتیں کر رہے ہو یا ان کے سامنے ہو، تو کیا چاہیے؟ خدا کے سامنے جاؤ تو کیسے؟ اپنے ایشور کے، اپنے پربھو کے، اپنے مالک کے، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جاؤ تو کیسے؟ اس سے باتیں کرو تو کیسے؟ اور اپنے اعزاء و اقارب کسی بندے مومن کے پاس جاؤ تو کیسے؟ کیسے ملو، کیسے باتیں کرو، کیسے تمہارا پورا وجود قرآن مجید کی آیات کا جسم بن جائے۔ لوگ تم کو دیکھیں ان کو قرآن مجید یاد آئے، لوگ تم کو دیکھیں ان کو حسین یاد آئے، لوگ تم کو دیکھیں ان کو علی یاد آئے، لوگ تم کو دیکھیں ان کو امام علی یاد آئے۔ تمہارا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے وجود کو دیکھ کر خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر نظر آئے۔ یہ تھا ہمارے نام پیغام۔ صلوات پر محمد والے آج جس شہزادے کا آپ ہم مناتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، جناب قاسم علیہ السلام، جناب قاسم بیٹے ہیں، پتر ہیں کس کے؟ امام حسن علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام حسن کے صرف ایک بیٹے کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، 5 بیٹوں نے کربلا کے میدان میں شرکت کی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ 5 بیٹوں نے شرکت کی ہے۔ ایک جناب قاسم، دوسرے جناب عبداللہ، چھوٹے تھے ان سے لیکن اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر چل سکتے تھے۔ تیسرے ایک کا نام جو لیا جاتا ہے جناب بشر، بعض نے کہا کہ نہیں یہ کربلا کے میدان میں شامل نہیں تھے، بعض نے کہا کہ امام حسین کے بیٹے۔ چوتھے ابو بکر بن حسن بن علی تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں زیارت الہیہ میں امام زمانہ نے تذکرہ کیا اور ان کو سلام بھیجا۔ 5ویں جناب حسن مثنیٰ تھے، جن سے جو اولاد حسنی یعنی امام حسن کی جو نسل دیکھتے ہیں وہ جناب حسن مثنیٰ سے۔ یہ کیا تھے؟ کربلا کے میدان میں آئے تھے، گئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن زخمی ہوئے ہیں وہاں پر اور دشمن ان سے غافل ہوا۔ جیسے بھی یہ زخمی ہوئے اور پھر وہیں پر کربلا کے میدان میں جب دشمن چلے گئے پھر وہیں پر پڑے رہے، پھر کسی طریقے سے ان کو جو ہے کوفہ لایا گیا یا مدینے لایا گیا، پھر ان کا علاج ہوا، پھر یہ صحیح ہوا، پھر اس کے بعد امام حسن کی نسل ان سے چلی۔ یہ بھی کربلا کے میدان میں، تو امام حسن کا ایک بیٹا ہی تھا کربلا کے میدان،
5 بیٹوں نے شرکت کی، 4 بیٹے شہید ہوئے، ایک بیٹا زخمی حالت میں واپس آیا، پھر انہیں سے امام حسن کی نسل چلی۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب میں آپ کے سامنے جناب قاسم کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں، جس کے لیے آپ کا ذہن بنا رہتا ہے۔ پہلا میں جناب عبداللہ اور جناب قاسم کا تذکرہ کرتا، لیکن جناب قاسم کی ذات وہ ذات ہے، جناب قاسم وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپنے ہی سے جب سے آنکھ کھولی ہے اور موت کی آغوش تک، سونے تک، گلا کٹنے تک، کربلا میں شہید ہونے تک مصائب ہی مصائب دیکھے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے تقریباً امام حسن کی شہادت سے 3 یا 4 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، 12، 13 یا 14 سال کے لیے جناب قاسم جس وقت یہ پیدا ہوتے ہیں، اس وقت ان کے بابا کو جو لوگ سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا مذل المؤمنین کہہ کر سلام کیا کرتے تھے، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تجھ پر ہمارا سلام۔ امام حسن کبھی کبھی تڑپ جاتے تھے، اور خصوصاً جس سے خاص لگا ہوتا تھا اس کو اپنے قریب بلاتے، سینے سے لگا کے کہتے تھے، بھائی میں مومنین کو ذلیل کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو ان کو عزت عطا کرنے والا ہوں۔ بہت سے جن کو معلوم نہیں ہوتا تھا، سماج مانے کی زندگی بسر کرتے تھے، تو تڑپ کر کہتے تھے مولا معاف کیجیے گا، آج کے بعد ہم ایسا نہیں کہیں۔ یہ زندگی تھی۔ جب 4 برس کے 3 برس کے ہوئے تو یتیم ہو گئے۔ ایک بچے کے سر سے جب باپ کا سایہ ہو جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے گھر والوں کی اور خود اس بچے کی؟ میرا عزیزو عجیب وہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بہن اور بھائی ہوں، خصوصاً بہن، قدر کیجیے اگر کسی کے بہن ہے۔ ماں کے بعد اگر اس کائنات میں، اگر اس دھرتی کے اوپر کوئی کسی سے سچی محبت کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتا۔ سچی محبت اپنے بھائی سے کرتی ہے۔ اگر ایک بہن کے 10 بھائی بھی ہوں، ہر بھائی سے اس کی محبت الگ اتنی ہی ہوگی، اور ایک بھائی اگر کسی بہن سے بچھڑ جائے، جدا ہو جائے، مر جائے، تو قسم خدا کی اگر 9 بھائی 10 بھائی جتنے بھائی اس کے سامنے ہوں، وہ جب جب ان کو دیکھے کہ اس کو اپنا مردہ بھائی، مرا ہوا بھائی جو گزر چکا ہے وہ پہلے یاد آتا ہے۔ اور خصوصاً اس وقت جب اس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، جب جب وہ بچے سامنے آتے ہیں بہن تڑپتی رہتی ہے، بھیا جب کوئی بھائی سامنے، بھیا میرا بھائی نہیں رہا، دیکھو میرے بھائی کے یہ بچے۔ ایک عجیب ہوتی ہے۔ 4-5 سال کی ہوئی تھی، 4 سال کی جناب قاسم یتیم ہوئے۔ اس کے بعد 10 سال تک امام حسین کی خاموشی، اور اسی سال یعنی 10 سال کے اندر امام حسین نے جناب قاسم کی وہ تربیت کی، ایسے محبت کی کہ جیسے کوئی اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کربلا میں یہ واحد تنہا اکیلا شہید ہے کہ جس سے امام حسین اتنی محبت کرتے تھے۔ وہ کیسے محبت کرتے تھے؟ یہی پیغام ہے جناب قاسم کا کربلا کے میدان میں ہمارے لیے۔ بھتیجے اور چچا کے درمیان محبت، صلوات پر محمد والے محمد۔ پہلے میں ثواب کے لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں جو اس بیٹے کو سلام کیا ہے، اس شہید کو، وہ پڑھتا ہوں تاکہ ثواب میں حاصل ہو جائے، شریک ہو جائے ہم سب۔ امام زمانہ جناب قاسم کو یاد کرتے ہوئے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی
سلام ہو تم پر اے قاسم ابن حسن ہمارا۔ اس کے بعد کہتے کون قاسم؟ المضروب علی حامتہ، وہ قاسم کہ جس کے سر پر ایسی ضربت لگی تھی کہ جس کے بعد قاسم کی زبان سے صرف ایک فقرہ نکلا تھا، یا مولا ادرکنی۔ چچا جان، مولا قاسم کی مدد کے لیے آئیے۔ ایسی سخت اور تیز تلوار ماری تھی ظالم۔ اور دوسرے جو کہا المسلوب لعنتہ ہینا، ان کے ذرا جو کرتا وغیرہ پہن کر آئے تو بالکل پارا پارا ہو گیا، بدن پر وہ موجود نہیں رہا، ختم ہو گیا، ظالموں نے چھین لیا۔ یہ اشارہ ہے قاسم ابن حسن کی پامال لاش۔ اس کے بعد امام زمانہ کہتے ہیں کون قاسم، کون چچا؟ فرماتے ہیں ہین نادى الحسین امہ، کہ جب قاسم ابن حسن گھوڑے سے گرنے لگا تو اس نے اپنے چچا حسین کو آواز دی۔ اب یہاں سے حسین کے مظلومیت کہ وہ جنازہ، وہ شہزادہ کہ جو کربلا کے میدان میں جب سر پہ ضربت لگنے کے بعد گر رہا تھا اور اپنے چچا کو آواز دی، تو فرماتے ہیں اس شہزادے کے اوپر ہمارا سلام کہ جس کی جانب حسین اس طرح سے بڑھے۔ فجرا علیہ امہ کالصقر، جیسے ایک باز پرندہ جو آسمان میں ہوتا ہے، وہ جب اپنے شکاری کو دیکھتا ہے، اس کی بہت تیز نگاہ ہوتی ہے، وہ اپنے شکاری کو جب دیکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض نے تعبیر کی ہے کہ آپ نہیں معلوم کہ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، جو ایک دریا سمندر ہو اس کے اوپر مچھلی مارنے والا ایک جانور ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، وہ جب اوپر ٹہلتا ہے، جیسے سمندر وغیرہ یہاں پہ اوپر ٹہلے گا، وہ گھومتا ہے، پھر اس کو جیسے وہ مچھلی نظر آئے گی، چھوٹی مچھلی، فوراً وہ اس میں پانی میں ڈبکی لگائے گا، اوپر سے آئے گا اور مچھلی کو اپنے شکار کو لے کر چلا جائے گا۔ جب قاسم ابن حسن نے اپنے چچا کو آواز دی تو حسین ایسے قاسم کی مدد کے لیے دوڑے کہ جیسے ایک باز اپنے شکار کو لینے کے لیے دوڑتا۔ دیکھا نہیں کہ حسین سے برداشت نہیں ہوا اب حسین کی۔ پھر اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چچا اپنے بھتیجے کے سرحانے پہنچا تو کیا تھا، وَهُوَ يَفْحَصُ بِرِجْلَيْهِ التُّرَابَ، جب چچا پہنچا تو ہے لیکن قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا زمین کے اوپر، اس کا جسم زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ حسین، یہ زیارت کے الفاظ ہیں، حسین اپنے بھتیجے کے سرحانے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد قبل حسین یقول بعدا لقوم قتلوا، اے میرے لال، خدا بند عالم اس قوم کو کبھی معاف نہ کرے کہ جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ وَمَنْ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَدُّكَ وَأَبُوكَ، اور وہ کیسے بخشے جائیں گے جن کے قیامت میں تمہارے جد، تمہارے آبا و اجداد، رسول، علی، اولاد علی، جعفر اور یہ سب کے سب جن کے دشمن ہوں۔ پھر اس کے بعد حسین کی غربت ہے، جناب قاسم کی غربت ہے، جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آخر میں پڑھوں گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ جو جناب قاسم کا ہمارے نام پیغام ہے، چچا کا بھتیجے اور بھتیجے کا چچا، وہ ہے اصل ہمارے نام پیغام محبت۔ اپنے خاندان والوں، اپنے پریوار والوں، اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں سے کیسے محبت کرو اور کس طریقے سے ان کی مدد کرو۔ غور سے سنیے گا، آپ نے شاید یہ مسائل کی شکل میں ابھی تک سنا ہے لیکن اس پر کبھی غور نہیں سوچا نہیں ہے، ہمارے سامنے ان کے نتیجے پیش نہیں کیے جاتے، آتے ہیں اور بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ کربلا ہم کو بنانے کے لیے ہے، کربلا ہم کو
ویسا بنانے کے لیے ہے کہ جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ یہ چاہنے والے تھے، صرف تذکرے کے لیے نہیں ہے۔ کربلا میں حسین نے اور آل حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ صرف تم آؤ آنسو بہا کر، ہاں آنسو بہانا بہت کسی مظلوم کے اوپر، لیکن صرف یہ نہیں ہے، دشمنوں مخالفوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ یاد کریں، لیکن ہمارے لیے جہاں آنسو بہانا ہے وہاں پر ان کو یاد کر کے ان کے کردار کو بھی اپنانا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ نے سنا، اکثر و بیشتر سنا، زیادہ تر آپ نے ہر سال سنتے، لیکن کبھی غور نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا اس کو چاہتے تھے کہ جتنے بھی شہید کربلا کے میدان میں گئے ہیں، امام حسین کسی کو رخصت کرتے وقت ایسا بے چین نہیں ہوئے، ایسا نہیں روئے کہ جیسا جناب قاسم کو رخصت کرتے وقت جب بھیج رہے تھے۔ مقاتل یعنی جن میں یہ مصائب لکھے جاتے، وہ کتابیں کہ جن میں کربلا اور آل رسول کے مصائب لکھے جاتے، جو ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، کٹھنائیاں آئی ہیں، ان کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کو لکھا جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جناب قاسم امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے آئے، پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے، آپ کے سنتے رہتے ہیں، جب آخر میں امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی ہے تو تاریخ نے، مقاتل نے ایک عجیب انداز بتایا حسین کا جناب قاسم کو دیکھنے کا۔ جیسے کبھی اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی بیٹا آئے، آپ کا کوئی چھوٹا بھائی، کوئی چھوٹی بہن آئے، جب وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے بعد آپ کو اپنے اس بیٹے کے اوپر پیار آئے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر باپ یہ کرتا ہے، ہر بڑا بھائی یہ کرتا ہے، ہر گھر کا بزرگ یہ کرتا ہے کہ جب چھوٹے بچے کی کسی عادت پر اس کو پیار آتا ہے تو پہلے اس کو محبت سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو قریب بلاتا ہے اور سینے سے لگا کر اس کو دباتا ہے، چومنا شروع کرتا ہے، کبھی پیشانی کو چومتا ہے، کبھی گلے کو چومتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، یہ ہم سب کرتے ہیں۔ خدا ہماری اس محبت کو آخر تک سلامت رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی اپنے والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سینے سے لگاتا ہے، تاریخ بالکل بھی نے یہی نقل کرتی ہے، حتیٰ کہ جناب علی اکبر کو بھیجا ہے لیکن سینے سے نہیں لگایا اس طرح سے۔ ہاں جناب علی اکبر کے پیچھے پیچھے کربلا کے میدان میں گئے، جملہ کہا میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو پہچانتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے، میرے لال تو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن جناب قاسم کو رخصت کرنے کا انداز الگ تھا۔ سنیں تاریخ کیا کہتی ہے، کیا القاسم بن الحسن ہوا غلام صغیر لم یبلغ الحلم۔ جب قاسم ابن حسن کو امام حسین بھیج رہے تھے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ جب اجازت لی ہے، اس انداز میں آئے ہیں جو وہ خط پیش کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اماں میرے ساتھ چلیے، مجھے چچا سے اجازت دلا دیجیے، بابا کا یہ حکم ہے۔ بھتیجا جانتا تھا اگر تنہا جاؤں گا تو حسین بھتیجے کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، ماں کو سہارا بنا کر لے کر آئے، اماں ساتھ چلیے۔ ماں بیٹے کے ساتھ آئی، جیسے امام حسین نے بھابھی کو آتے ہوئے دیکھا احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑی بھابھی تھی، یہ احترام ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ اپنے بڑے بھائیوں کی بیویوں کا کیسے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا آپ اس کو حکم کر دیتی، میں آپ کے سامنے چلا تھا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام وقت ہے، کہہ رہا آپ نے کیوں زحمت کی، میں آ جاتا، آپ نے مجھ کو بلا رہے ہو۔ نہیں حسین آج مجھ کو تم سے کام تھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا مولا میرے لال کو کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ المختصری کے پورا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں،
ایک مرتبہ ماں نے وہ تعویذ دیا حسین کا، مولا میرے والی و وارث کا آپ کے نام یہ پیغام ہے جو قاسم کے بازو پر باندھا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے قاسم کا نام، جیسے حسن کا نام سنا کہ حسن نے باندھا تھا، جیسے نام سنا اس کو لے کر فوراً ہاتھوں سے لگایا، اپنا امام یاد آ گیا۔ جیسے دیکھا تو کیا کھولا، بھائی کے نام پیغام، بیٹے کا نام پیغام، بھیا جب کربلا میں مصیبت پڑے تو میری جانب سے میرے بیٹے کو قبول کر لینا، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر قربان ہونے کے لیے میں بھیج رہا ہوں۔ وہ جیسے وہ خط دیکھا، اب روایت یہ بتاتی ہے کہ نظرا حسین نے نظر الیہ الحسین ایک طرح جب وہ اجازت لے رہے تھے، اب امام حسین نے محبت بھری نگاہوں سے 10 سال تک جس کو محبت سے پالا تھا اس کی جانب دیکھا۔ اس انداز پر حسین کو محبت آئی اور فوراً ایک طرف جو ہم کرتے ہیں اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتے ہیں، حسین نے جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے وَجَعَلَ يَبْكِيَانِ خَلَّا غَشِيَ عَلَيْهِمَا، اگر بیٹا بڑا ہو جائے، جب باپ محبت سے اپنے بیٹے کو دباتا ہے، یا جب کوئی بچھڑا ہوا مدتوں کے بعد ملتا ہے، یا جب مصیبتیں کسی کے اوپر ہوتی ہیں، جب ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے ملتا ہے اور سینے سے سینہ ملتا ہے، خود بخود آنسو نکل آتے ہیں، دل رونے لگتا ہے۔ تاریخ نے بتایا کہ جب حسین نے اپنے بھتیجے کی باہوں میں باہیں ڈالی، گلے میں ہاتھ ڈال کر حسین کو سینے سے لگایا، تو جب کیا دونوں کے دونوں روئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہی پیغام ہے ہمارے لیے کہ اپنے بھتیجوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اگر ہو سکے تو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرو، کہ ان کی جدائی تمہارے لیے اتنی زیادہ ہو، اتنی شدید ہو کہ جب وہ تم سے بچھڑنے لگے تو جیسے اپنے بیٹے کے بچھڑنے پر تم کو صدمہ نہ ہو، ویسے اپنے اس بھتیجے کے بچھڑنے پر تم کو صدمہ ہو۔ یہ حسین کا پیغام ہمارے نام۔ اور پھر کیسے ان کو ہوش میں لائیں گے، اور مسائل کے لیے چند فکرے کہوں گا، جلدی جلدی دوسرا سنو میرے عزیزوں۔ جس وقت امام حسین، کسی کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں ایسے نہیں گئے جب کسی نے مدد کے لیے پکارا ہے، جس طریقے سے جناب قاسم کے لیے امام حسین ہیں، وہ محبت تھی کہ جیسے ہی صدائے قاسم حسین کے کانوں میں آئی ہے تو محبت نے جوش مارا، حسین برداشت نہ کر سکے۔ کسی بھی شہید کے اوپر حسین ایسے کربلا کے میدان میں نہیں گئے جیسے جناب قاسم کے اوپر گئے۔ سنیں، اب میں اس سے زیادہ نہیں، تاریخ نے بیان کیا کہ حسین نے جیسے ہی جناب قاسم کی آواز سنی ہے، ایسے کربلا کے میدان میں گئے ہیں جیسے ایک شیر اپنے شکار کے اوپر جاتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ جب چاروں طرف سے اپنے بھتیجے کو نرغے آدھا میں دیکھا، آواز دے رہے تھے قاسم، چچا اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے آؤ۔ تو روایت کے الفاظ ہیں قالا فجل الحسین کما یجل السم، اس طریقے سے پھر اس کے بعد ثم شدتا لیس الغضب، جس طریقے سے ایک شیر، غضبناک شیر جب وہ غصے میں ہو وہ حملہ کرتا ہے، حسین ابن علی قاسم کی صدا سن کر ایسے دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہوئے کہ جلدی سے قاسم کے جنازے کے اوپر قاسم کے پاس پہنچے۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے فَضَرَبَ عَمْرًا بِالسَّيْفِ فَأَلْقَاهُ، پھر جو اس کا جناب قاسم کا قاتل تھا اس کے سرحانے اس کو مارا، اس کے ہاتھ کاٹے۔ پھر وہ روایت میں آخر میں پوری پڑھوں گا میرے عزیزوں۔ اس کے بعد حسین قاسم کے سرحانے پہنچے۔ اب ایک مرثیہ کہا میرے لال، اب تیرا چچا عجیب مظلومیت کو اپنی بیان کیا ہے، میرے لال تمہارے جانے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوست کم ہوتے جا رہے ہیں، دشمن بڑھتے جا رہے ہیں۔
بتا میرے لال جب مجھے کسی کو بلانا ہوگا میں کس کو صدا دوں گا؟ قاسم سے بہت محبت کرتے تھے. بس ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خود جناب قاسم امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے. جناب قاسم امام حسین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ 3 اظہار جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں اپنے چچا سے, اور یہی مصائب کے لیے بھی جملے ہوئے کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. شب عاشور جب حسین نے, آپ نے صرف یہ مسائل کہہ تک سنا, کبھی سوچا نہیں. سوچیں اس پر کہ ہمارے لیے پیغام شہداء کا کہ کربلا کے میدان میں کون کون ہمارے ساتھ شہید ہوگا, ان کا تذکرہ کیا ہے. جب ان کا نام گنوایا تو ایک مرتبہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جناب قاسم نے خود اپنے چچا سے پوچھا, چچا جان, سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں, فقال له القاسم یا عم, اے میرے چچا, وانا اقتل, یہ نہیں پوچھا کہ شہداء میں میرا نام ہے کہ نہیں, کہا چچا جان یہ بتائیے میں بھی قتل ہوں گا یا نہیں ہوں گا, مجھ کو بھی شہید کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. یہ محبت کی. فوراً حسین نے پوچھا میرے داد, روایت کے الفاظ ہیں کہ فاشفق علیہ, حسین کو جناب قاسم کے یہ سوال کرنے پر محبت آئی, پیار آیا, ان کو جناب قاسم سے عجیب محبت ہوئی. اس شفقت بھرے لہجے میں ایک مرتبہ جناب قاسم سے سوال کیا, میرے لال اتنا بتاؤ. ثم قال علیہ السلام یا ابن اخی, اے میرے بھائی کی نشانی, اے میرے بھائی کے بیٹے, کیف الموت عندک, تمہاری نظروں میں موت کیسی؟ تو جناب قاسم کہتے ہیں احلا من العسل, میرے چچا میری نظروں میں موت شہد سے زیادہ شہید. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا واللہ فضال کہا, ہاں میرے لال تو نے صحیح کہا, بالکل ایسے ہی. یہ تھی جناب قاسم. کیوں ان کے اندر یہ جذبہ تھا؟ کیوں وہ پوچھ رہے تھے؟ کیوں بتا رہے تھے شاید؟ اس لیے کہ جناب قاسم کا سن چھوٹا تھا. جواب وہ دے کہ جو بچپنے سے مناسب ہو, لگے کہ ایک بچہ جواب دے رہا, ورنہ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے کہ شہادت یہ ہے, شہادت یہ ہے, شہادت یہ ہے. لیکن جناب قاسم نے کچھ نہیں کہا, وہ کہا کہ جو ایک بچپنے کا تقاضا تھا, کا احلام من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے لیے موت, آپ کی راہ میں مرنا. تو جناب قاسم ہم کو اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں, اے بچوں, اے جوانوں, تم اپنے بزرگوں کا اس طرح سے احترام کرو, ان سے اس طرح سے محبت کرو کہ اگر اپنی موت کا بھی تذکرہ کرنا تو ایسے کرنا کہ ان کو تمہارے اوپر پیار آئے, تمہارے اوپر آنسو نہ ہو. وہ انداز ہونا چاہیے کہ تمہارے بزرگوں کا دل نہ ٹوٹ جائے. ایسا جواب دو کہ تمہاری موت کے اوپر بھی جب وہ موت کی خبر سنے تب بھی ان کو پیار نظر آئے. بس میرے عزیزو, میں ختم کرتا ہوں. جب جناب قاسم خیمے سے نکل رہے تھے, عجیب انداز تھا قاسم کے نکلنے کا, عجیب حوصلہ اور جذبہ تھا. کوئی شہید کربلا کے میدان میں ایسا نہ نکلا جیسے جناب قاسم اجازت ملنے کے بعد. دشمن خود بیان کرتا ہے کہ جس وقت جناب قاسم خیمے سے نکل رہے تھے اور ہم نے اس 13-14 سال کے جوان کو خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کوئی چاند اندھیری گھٹا سے باہر آ رہا ہو, جیسے کوئی چاند ہمارے سامنے آ رہا ہو. قاسم اس طریقے سے ہمارے درمیان آ رہے ہیں. اللہ حسن کا چاند کربلا کے میدان میں شام کی گھٹاؤں کے درمیان آ کر کھل گیا. عزیزو, میں بہت سی روایات پڑھنا چاہتا تھا ان کا وہ رز کہ جو کربلا کے میدان میں جب قاسم آئے ہیں اور انہوں نے امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیا ہے
वही था जो अरबक बीस नस्ल ने कहा था हुसैन कल असीर मुतहन, ये मेरा चचा हुसैन है जो गमों का जो मुसीबतों का असीर है। अज़ादारों लो कासिम करबला के मैदान में आए। अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, सिर्फ चंद फिक्रे सुने। अज़ादारों कासिम जब करबला के मैदान में आए हैं तो तारीख़ ने बयान किया कि जब ख़याम हुसैनी में रुख़सत के लिए कासिम गए हैं तो कासिम को देखकर औरतें तड़पने लगी, उसकी जवानी को देखकर औरतें तड़पने लगी। कैसे रुख़सत क्या मुक़ातिल ने न बताया, लेकिन हाँ आवाज़ आ रही थी हसन के नूरे रसन, खुदा हाफिज़ लाल, खुदा हाफिज़ तुझे माँ का सलाम। फूफी कह रही थी मेरे लाल तुझे फूफी का सलाम। उसको कितने साल तक मोहब्बतों से पाला, अजीजों कोई छोटी बहन खुदा हाफिज़ कर रही थी, बच्चे खुदा हाफिज़ कर रहे थे, भैया खुदा हाफिज़, कासिम खुदा हाफिज़। लो अज़ादारों कासिम करबला के मैदान में आए, एक से एक जवान कासिम के मुकाबले पर आया। कासिम हर एक को वासिले जहन्नम करता रहा। खुतबा की ज़बानी सुना कि जब एक बहादुर कासिम के मुकाबले पर आया, हुसैन कासिम की जंग देख रहे थे, अब्बास कासिम की जंग देख रहे थे, हुसैन तड़पे, हुसैन रोए, ज़मीन करबला पर बैठने के बाद जुमला कहा परवरदिगारा मेरे बेटे की हिफाजत करो, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा और प्यासा है और इसके सामने जो जालिम आया है मेरे मालिक को खाए पिए तंदुरुस्ती खा पी खाना है, मेरा लाल की हिफाजत करना। अज़ादारों जब कासिम लड़ते लड़ते जब तक उस जनाब कासिम के सामने तलवारों के जरिए से वार होता रहा, कोई बनी हाशिम के शेर को ज़ेर न कर सका, कोई बनी हाशिम के शेर को गिरा न सका। अज़ादारों फिर जालिम की तरफ से हुक्म मिला, इस शेर को चारों तरफ से घेरो और तीरों से हमला करो। अज़ादारों जनाब कासिम के ऊपर भी तीरों से हमला हुआ है, फिर छुप कर हमला हुआ। फिर जालिम ने जनाब कासिम के सर पर एक सरबत मारी है, जिसके बाद जनाब कासिम घोड़े पर संभल न सके। अज़ादारों जब जनाब कासिम घोड़े पर न संभल सके, एक मर्तबा आवाज़ दी, चाचा जान अपने बेटे की मदद के लिए आओ, चाचा जान तुम्हारा लाल जा रहा है। अज़ादारों मुक़ातिल ने बताया कि जैसे ही हुसैन ने आवाज़ सुनी, हुसैन ने एक मर्तबा दुश्मनों के ऊपर हमला किया, उस कातिल की तरफ बढ़े कि जिसने जनाब कासिम के सर के ऊपर ज़रबत मारी थी। अज़ादारों हुसैन आगे बढ़े, अरे जब तलवार चलाई तो जालिम का हाथ कट कर गिरा, उसने फौरन आवाज़ दी, अरे मेरी मदद के लिए आओ। तारीख ने बताया कि जैसे ही उसने मदद के लिए बुलाया, अरे जो घोड़सवार दूर हो गए थे तीरों की वजह से, वो एक मर्तबा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना शुरू हुए। हुसैन कासिम की मदद के लिए आगे बढ़ रहे। आज़ादारों जैसे ही हुसैन आगे बढ़ रहे थे, वो घोड़े वाले जब आगे बढ़े, तारीख ने बताया कि उसकी मदद के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, कासिम का जनाजा उन घोड़ों की टापों के दरमियान आया। अज़ादारों जब किसी घोड़े का पैर कासिम के ऊपर पड़ता था, कासिम कहते थे चाचा जान, अरे कासिम की मदद के लिए आओ। अज़ादारों
کیا. حسین بیٹھے اور کہا اللہ آرام میں کہا فلا یجیب میرے لال میرے بیٹا میرے نور نظر میرے لفظ جگر ارے تیرے چچا حسین کے اوپر یہ کیسی مصیبت آئی کہ مدینہ آواز دے رہا تھا لیکن حسین اتنا مجبور وہ تمہاری مدد کے لیے نہ پہنچ سکا. عزاداروں اس کے بعد حسین نے کہا واللہ الہم میں کان تکو فلا یجیب. دو طرح کی روایت ہے کہ جب حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو جب حسین قاسم کے سرحانے پہنچے تو لاشا پامال ہو چکا تھا. حسین جناب قاسم دنیا سے سدھار چکے تھے. دوسرے